اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں ثم الحمدللہ جگہ بڑی باعث برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ شریف تشریف لائے ہجرت کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت کلثوم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا باغ تھا، اس جگہ پہ آپ نے قیام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں پہ جلوہ فرما ہوئے۔ اس کنویں کا پانی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو وہ کڑوا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لاب دہان سے ایک ایسا چشمہ اس چشمے میں ایسی مٹھاس پیدا ہو گئی ہے کہ آج جس وقت کہ میں یہاں پہ اس جگہ پہ موجود ہوں اور یہ پانی پیا ہے تو یقین جانے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کہ ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت اور میٹھا پانی موجود ہے اس میں۔ دوسرا، یہ جو مسجد آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہاں پہ کسی روایات میں آتا ہے 3 دن یا 5 دن قیام فرمایا، اور اسی مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائیں۔ جس وقت قبیلہ اوس اور خزرج کی صلح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پہ فرمائی، جیسا کہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ یہ وہ قبیلہ تھا جو سینکڑوں سالوں سے آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی آپس میں دوستی اور صلح کروا دی تو اس کے بعد ان کی محبت مثالی، جو اسلامی تاریخ کے اندر مثالی ایک کردار اختیار کر گئی۔ ہم جس جگہ پہ اس وقت موجود ہیں، یہ جگہ جو ہے اس میں یہ کمرے سامنے ہیں، تھوڑی نیٹ ورک کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں ابھی اندر نہیں جاؤں گا۔ یہ کمرے وہی کمرے ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ سعودی حکومت نے ابھی چند عرصہ قبل اس جگہ کو کھولا ہے۔ یہ کمرے ماشاءاللہ اندر وہی ہیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اس کھجوروں کو وہی پانی لگتا ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پانی میں لعاب دہن ڈالا تھا، وہ یہ اس جگہ پر وہی پانی جو ہے وہ سب باغ میں جا رہا ہے، اور 20 قسم کی مختلف انواع کی کھجوریں یہاں موجود ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو معجزہ ہی کہیں گے کہ یہ جو پانی ہے اس کی مٹھاس پانی اور بھی جگہ پہ پیے ہیں۔ بیر شفا میں بھی اس دن ہم گئے، پیا، بیر روحہ میں بھی پیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہے، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جہاں پہ آپ کا لعاب دہن ڈلے۔ لیکن جب اس جگہ کا پانی نوش کیا تو ایک عجب ہی ذائقہ اور ایک عجب ہی بات تھی۔ اور روحانیت کا عالم یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ آج تک یہ جگہ اس طرح ہی موجود ہے۔ مسجد قباء کے بالکل رائٹ سائڈ کے اوپر یہ باغ ہے۔ ابھی حکومت یہاں پر کام کر رہی ہے اور اس کو کمپلیٹ کرا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بابرکت مقام کی زیارت کے صدقے ہماری تمام روحانی اور جسمانی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور ایسے باعزت مقام کی زیارت کرنے کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام میں اضافہ فرمائے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے عزت اور احترام فرمائے، اور اس محبت میں اضافہ فرمائے جو ہمیں اپنے ملکوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لے آتی ہے۔ بڑی بابرکت جگہ ہے، آپ کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے کہ کس قدر خوبصورت جگہ ہے اور کس قدر روحانیت کا یہاں منظر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے اور بھی مقامات کو یہاں پہ کھولا جائے تاکہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تاریخ کی ان شواہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو دکھا سکیں۔ مقام المستظل جو ہے اس کو المستظل جگہ کا نام بولا جاتا ہے۔ یہ اس میں سائیڈ میں وہ جو انہوں نے گورنمنٹ نے یہاں پہ ابھی کنواں نکال کر بنایا ہے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کنواں تھا اصل میں، یہ کنواں جس کو ابھی بند کیا انہوں نے، یہ وہ کنواں تھا، اور اس کے بعد یہ مبارک وہ کمرے موجود ہے جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آ کر ٹھہرے۔ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کس قدر پرانے جو ہیں یہ کمرے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس عزت والے مقام کو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کھولا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی چیزوں کی زیارت کر سکیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس جگہ کی عزتیں اور برکتیں لوٹنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔